کمیونٹی کی سطح پہ کرنے کے کام دو ہیں جو اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کمیونٹی سے مراد ہے جیسے ایک استاد مربی کی سطح پہ فائز ہو جائے، اس کی پہلی ذمہ داری استاد پر ہے، اس کی دوسری ذمہ داری اس ادارے پر ہے، اور اس کی تیسری ذمہ داری اس کمیونٹی اور اس معاشرے پر بھی ہے جس میں یہ انسان بیٹھا ہے، مطلب جس سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ مطلب معاشرے کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اس کے لیے خیر چاہے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے کوئی اپنے حصے کا کام کرے، تعاون کرے۔ اس میں کرنے کا کام کیا ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اصحاب علم، یعنی وہ لوگ جو اسکول سے باہر ہیں، اب یہ والدین ہیں، عام لوگ ہیں، ہم سب کی پھر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اصحاب علم کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خیر چاہیں، ان سے رابطہ اور تعلق اور تعاون کی فضا پیدا کریں۔ اس میں اصحاب علم میں پھر یہ صرف ٹیچرز نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ نے یہ تنقید تو بہت کی کہ جمعے میں یہ فلاں بات نہیں کرتے، فلاں بات نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی ان کو کوئی اچھی سی کتاب تحفے میں دی ہے؟ آپ نے کبھی ان کو اپنے گھر پہ چائے پہ بلایا ہے؟ آپ نے کبھی ان کے ساتھ دوستی کر کے ان کے گھر کے حالات پوچھے ہیں، سمجھے ہیں؟ آپ نے کبھی ان کے ساتھ ایسا تعلق بنایا ہے کہ یہ اپنے دل کی بات آپ سے کر سکیں، اپنی پریشانی آپ سے؟ تو یہ جو بات ہے نا، یہ مطلب تنقید کرنا آسان ہے، دل جیتنا مشکل ہے۔ دل جیتنے کے نتیجے میں وہ راستہ کھلتا ہے جس سے تنقید کی وجہ کا علاج ہوتا ہے۔ مطلب جو تمہارے اندر وہ بات جس کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں، اگر میں تمہارا دل جیت لوں تو تمہاری وہ بات ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ وہ بات دل جیتنے سے آتی ہے نا، تو اللہ ہمیں اس قابل بنائے۔ اصحاب علم کی قدر، ان کے لیے دعا، ان سے تعاون، تعلق، تعارف، رابطہ۔ اصحاب علم کے ساتھ جیسے اب میں ایک اور بات یہ عرض کروں کہ اب جو کمیونٹی ہے نا، وہ کوشش کرے کہ جو اچھے لوگ ہیں، اچھے ادارے ہیں، اچھے جو بھی ان کے ساتھ بھلائی اور خیر اور تعاون، چاہے وہ رضاکارانہ حیثیت میں ہو سکتا ہے، وہ پیش کریں، اس کا ایک اجر ہے۔ آپ اپنا وقت انہیں دیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ اگر کوئی ٹیچر آپ کے بچے کو پڑھاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جو بہترین ریمونریشن یا مشاہرہ ہو سکتا ہے وہ پیش کیجئے، اس احساس کے ساتھ کہ یہ بس میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، بس ایک چھوٹے سی ایک قبول فرمائیے، اس احساس کے ساتھ۔ مطلب اگر آپ کے بچوں کو کوئی فزکس پڑھاتا ہے جس کو آپ 25,000 روپے دیتے ہیں، اور ایک قرآن پڑھاتا ہے جس کو آپ 4,000 روپے دیتے ہیں، تو آپ ظلم کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کو قرآن پڑھانے والے کو بھی آپ اتنے ہی پیسے کم از کم دیں جتنے آپ فزکس اور انگلش کے پڑھانے والے کو دیتے ہیں، تو یا پھر آپ خود پڑھائیے بیٹھ کر۔ کتنی زبردست بات ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اگر ایک والد اور والدہ ایگزیکٹلی ایک پورا سیکرٹ موجود ہے کہ تم اگر ایکسپرٹ نہیں بھی ہو تو سیکھو اور سکھاؤ والی کیٹیگری میں آ جاؤ، خود ہی شروع کر دو سیکھنا اور اپنی اولاد کو سکھانا۔ تو دنیا کے ٹیچر نہ بنو، لیکن دنیا میں بہترین آدمی وہ بن جائے گا جو اپنے بچوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ یہ پہلا کام ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری سوسائٹی ٹیچرز کی، اصحاب علم کی، اہل خیر کی قدر کرنے کے قابل ہو۔ دوسرا پوائنٹ جو بہت اہم ہے، جو کمیونٹی میں سمجھتا ہوں سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو پیسہ کمانے کے قابل بنائے۔ یہ تعلیم کا اگر کوئی مقصد ہو سکتا ہے تو یہ چوتھا مقصد ہو سکتا ہے، یعنی اگر اس کو تعلیمی مقاصد کا حصہ بنایا جائے تو یہ چوتھے نمبر پہ آئے گا۔ تعلیم کا پہلا مقصد اور دوسرا مقصد اور تیسرا مقصد کچھ اور ہے، یعنی وہ اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ ہم اپنے پروگرامز میں بتاتے بھی ہیں، لیکن تعلیم کے جو عظیم ترین مقاصد ہیں ان کو سمجھیے۔ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے کمانے کی اہلیت پیدا کرنا، کمانے کے قابل بنانا، اس کو تعلیم کا مقصد بنایا ہے اور پہلا مقصد بنایا ہے۔ یہ ہے پرابلم۔ تو یہ پرابلم کم از کم جو انسان اس کو سمجھتا ہے وہ اس سے باہر آ جائے، وہ کہے کہ بھائی میں اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھنے بھیجتا ہوں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیریئر میں کیا کرے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ سیکھ کے دنیا میں پیسے کتنے کمائے گا، مجھے بس یہ ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے، اس کو شعور مل جائے، اس کو اپنے اوپر یقین حاصل ہو جائے، اس کو ایمان حاصل ہو جائے، اس کو علم نافع حاصل ہو جائے، اس کو صحیح زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے۔ ان کاموں کے لیے بھیج رہا ہوں میں، باقی کمانے کے قابل ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سیکھنا ہے اسے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے، کمانا بالکل ہے، اور اللہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو آسانی سے کمانے اور اچھا کمانے کے قابل بنائے، لیکن کمانے کو مرغوب بنائے بغیر، پیسے کو کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر پیسے کو کمانے کے قابل ہم بنے، مطلب پیسے کو محبوب بنائے بغیر پیسہ کما بھی سکیں، پیسہ برت بھی سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔
تو یہ بہرحال میں نے اصل میں یہ پیسے اور کیریئر کی بات بھی اس وجہ سے آئی کیونکہ یہ جو مینٹورشپ کا رول ہے نا یہ کیوں افیکٹ ہوا، وہ اس وجہ سے افیکٹ ہوا جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. یہ ایک پرابلم ہے، مطلب معاشی جو وریز ہیں، اکنامک وریز جو ہیں، اس نے اسپرٹ آف ایجوکیشن، اسپرٹ آف میننگ فل ایجوکیشن اکنامک وریز نے بالکل کھا لیا ہے نا، بالکل ختم اس کے نتیجے میں. تو اللہ ہمیں معاف کرے اور اپنی اصلاح کے قابل بنائے.